یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصاری کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ رب ذوالجلال کا بے حد کرم اور اسی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمارے تمام گناہوں کو رب العالمین اپنے کرم و فضل سے نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری ہر تکلیف کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقدر کا رزق اور اس کے حصول میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو عزتیں تو نے دین اور کلام پاک کی برکت سے عطا کی، مولا کریم ہمیں ان عزتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، سیئات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تیری نافرمانیوں سے، تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک کو دکھانے والے اور ہر قسم کی گندی عادتوں سے، مغلظات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جتنا وقت آپ مسجد میں گزاریں گے ثواب دگنا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ سورہ یوسف کی 95 آیتیں ہم سماعت کر چکے ہیں، اور آگے اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا مصر سے چلتے ہی یہ فرما دیا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، کیونکہ ایک والد ہی اپنے بچے کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ آپ ہزاروں بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں اور ان ہزاروں بچوں میں سے کسی ایک کے والد کو آپ بلا لیں، تو والد ہی وہ عظیم رب العالمین کی طرف سے ہستی ہوتی ہے کہ جو ہزاروں بچوں کے درمیان اپنے بچے کو ایسے پہچان لیتا ہے کہ اسے دیکھنے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ اور کچھ والدین کی محبت ایسی بھی ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کی خوشبو تک محسوس کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، دونوں کے درمیان باپ بیٹے کے رشتے کے ساتھ ساتھ نبوت والا بھی ایک رشتہ تھا، تو اس نبوت کی طاقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خوشبو محسوس کی۔ اور یہاں پر علماء کرام نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ والد کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت ضرور دینا چاہیے۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں رات کو تھک ہار کر، تو بس ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کھانا مل جائے بستر پر، اور کھانا کھاتے ہی ہم فوراً بستر کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچوں کے اور والدین کے درمیان جو ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو ایک اندرونی طاقت ہوتی ہے جو دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیتا ہے، اور وہ جو رب العالمین نے بلوٹوتھ سسٹم جو بنایا ہے انسان کے جسم میں، کہ باپ کے دل میں کیا آ رہا ہے، باپ دماغ میں کیا سوچ رہا ہے، بچے پہچان لیا کرتے تھے پہلے، لیکن اب وہ کنیکشن آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کنیکشن ہمارے موبائل کے ساتھ ہے کہ آپ کچھ بھی بات کریں، کسی بھی حوالے سے بات کریں، اور پھر آپ موبائل کو دیکھیں گے تو اس کی ایڈ، اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کنیکشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کے درمیان رکھا تھا، اولاد اور اس کی اپنے والدین کے درمیان تھا، وہ کنیکشن ہمارے سے دن بدن
وقتاً فوقتاً دور ہوتا جا رہا ہے. آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، آپ جتنے بھی کام میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ کے زندگی کے معاملات جتنے بھی دشواری میں مبتلا ہو چکے ہوں، گھر پر آنے کے بعد آپ اپنی اولاد کو کم از کم 15 منٹ ضرور دیں. 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ہر ایک کو ٹائم بالکل ایکول دیں، تاکہ کسی کے درمیان بھی، بچوں کے درمیان میں بھی آپس میں حسد پیدا نہ ہو جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل نے ہمیں بتا دیا کہ کنیکشن اتنا مضبوط تھا کہ کہاں 250-300 کلومیٹر دور آپ کا کرتا چل رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علماء کرام نے ایک بات اور بھی لکھی ہے تربیتی اولاد کے حوالے سے، کہ جہاں ہم اپنے والدین، جہاں ہم اپنے بچوں کی یہ فکر رکھتے ہیں کہ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اور پھر یہ بھی سننے کو ملتا ہے والدین کی طرف سے، کہتے ہیں کہ یار ہم سب کچھ اپنی اولاد کے لیے تو کر رہے ہیں، ہم سب کچھ نہیں کر رہے، صرف کما رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر اپنی اولاد کو پیسہ نہ دے کر جائیں نا، اور آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر دیں، تو وہ کبھی حرام کے قریب نہیں جائے گی. کیونکہ آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھا تو آئندہ دور میں حلال کمانا تو ویسے ہی اتنا دشوار ہوتا جا رہا ہے، آپ کی اولاد حرام میں پڑ جائے گی. سب کچھ ہمارے لیے دولت، پیسہ اور یہ بینک بیلنس نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سب کچھ ہماری اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے. اخلاق کی کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ فرمایا جب بچے بڑے ہونے لگیں، 7 سال کی عمر کو ہو جائیں، تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے ساتھ تاکید کرو. اور اگر وہ نماز نہ پڑھیں اور 12 سال تک یہ عادت رہ جائے نماز نہ پڑھیں، تو پھر انہیں تو مار بھی سکتے ہو، کہ مار کر انہیں نماز پڑھاؤ. یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے دین اسلام کی ایک سوچ کا. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن دینی معاملات میں ہاتھ نہیں لگاتے، دنیاوی معاملات میں ہم بچے کو بہت مارتے ہیں. دین کے معاملہ آئے تو کہتے ہیں بچہ ہے، ٹھیک جائے گا، سیکھ ہو جائے گا، آگے جا کر ٹھیک سے بولنا سیکھ جائے گا، صحیح ہو جائے گا، دین کی معلومات مل جائے گی. لیکن جہاں دولت کی بات آتی ہے، جہاں 10-20 روپے 100 روپے آپ کے گرا کر آ جائے، تو آپ نہ عمر دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، بچے کی آپ کٹائی شروع کر دیتے ہیں. تو دنیاوی معاملات میں ہمیں اگنور کرنے کا حکم ہے، اور دینی معاملات میں گرفت مضبوط رکھنے کا حکم ہے. تو یہ اگر ہم بیلنس رکھ لیں اپنی اولاد کے درمیان، تو یقیناً کامیابی ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اس کا نعم البدل اور اجر عظیم نصیب فرمائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام خوشبو پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. لولا ان تفندون، اگرچہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے تم مجھے ناقص العقل ہی کیوں نہ کہو، مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. قالوا، وہ بولے، تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں ہیں. فلما ان جاء البشیر، اور جب خوشخبری سنانے والا یعنی آپ کے بھائی اپنے قافلے کے ساتھ جب پہنچے حضرت یعقوب کے پاس، تو آپ کے سب سے بڑے بھائی حضرت یہودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کا کرتا ہے، اور یوسف بھی مل چکے ہیں، اور بنیامین سے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے. القاہ علی وجہہ، تو آپ کے بڑے بیٹے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، تو وہ ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، وہ فوراً بینا ہو گئے. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم میں سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اس پر جو مصیبت کے لمحات اور پریشانیوں کے جو وقت آنے والے ہیں، اس کی برکت سے اللہ میرے بیٹے کو بڑا مرتبہ عطا کرے گا، عروج ملے گا. تو میں تو جانتا تھا اس بات کو، مگر جو میرے رب کا حکم تھا میں اس پر صبر کر رہا تھا، اور اسی کے حکم پر اور اسی کے رضا پر میں راضی تھا. قالو، جب یہ ساری باتیں بچوں نے سنی تو بچوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے مغفرت کی جو ہے خیرات لے لیں.
ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سوال رب العالمین سے کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ انا کننا خاطئین، کہ بے شک ہم خطا کار ہیں. دو قول ملتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا آج بدھ کا دن ہے، کل جمعرات ہے، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بڑی ہی بابرکت رات ہے. میں اس رات کو اللہ کے حضور تمہارے لیے توبہ اور استغفار کروں گا، اور تمہاری اس خطا پر اللہ کے حضور میں جو ہے عرضی پیش کروں گا، تو انشاءاللہ کل کی رات کی برکت سے تمہاری یہ ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی. اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ شام کا وقت تھا، جمعرات کا دن، شام کا وقت تھا، تو آپ نے کہا کہ تہجد کا وقت بڑا ہی مبارک وقت ہے، تو میں تمہارے لیے تہجد کے وقت دعا کروں گا. دونوں قولوں کے درمیان تطبیق بڑی اچھی ہے کہ ایک قول کے مطابق بدھ کا دن اور دوسرے قول کے مطابق جمعرات کا دن تھا، اور تہجد کے وقت سے مراد بھی شب جمعہ ہی لگنی تھی، کیونکہ جمعرات کی شام کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ بھی شب جمعہ ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کا وقت بھی قبولیت کا لمحات ہیں، اور جمعے کی رات بھی بڑی ہی بابرکت اور مقبول رات ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس رات میں تمہارے لیے اللہ کے حضور توبہ کروں گا اور اللہ کے حضور معافی مانگوں گا. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. رب العالمین کی مغفرت عام ہے. 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات ہر ہفتے ہمیں نصیب ہوتی ہے. وہ رات جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، شب برات کی رات، دونوں عیدین کی رات اور حج کی رات، 9 ذی الحجہ کی مبارک رات. یہ 5 راتیں پورے سال میں ایسی آتی ہیں کہ جس میں انسان جو بھی جائز دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز دعا کو قبول فرماتا ہے. بخشش اور مغفرت کا عام اعلان روزانہ کے لیے بھی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آسمانی دنیا کے قریب آ کر، جو دنیا کے قریب آسمان ہے، اس پر آ کر رب العالمین کی رحمت یہ ندا دیتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوالی کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخشش عطا کر دوں. لیکن افسوس کہ ہم پوری رات موبائل میں استعمال کر کے نماز فجر کے وقت سو جاتے ہیں. جس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت ندا دے رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم میں سے اکثر لوگ رب العالمین کو ناراض کر کے، اپنا وقت ضائع کر کے، بالکل بے خبر اور غافل ہو کر ہم اپنی نیند کی اس مزے میں ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اس وقت دعائیں مانگتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اور اپنی زوجہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھیں، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، اور مصر کی طرف وہ قافلہ چلتا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ سب سارا کا سارا لشکر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شہر مصر پہنچتا ہے، آوا الیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعظیماً اپنے قریب جگہ عطا فرمائی. آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اونچا مقام عطا کیا. وقالا، اور کہا کہ ادخلوا مصر، کہ آئیے آپ سب شہر مصر میں داخل ہو جائیں. انشاء اللہ آمینین، اللہ نے چاہا تو ہم ساتھ رہ کر امن کے ساتھ رہیں گے. ورفع ابویہ علی العرش، 2 مرتبہ آپ کا استقبال ہوا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لشکر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ شہر مصر کے قریب پہنچا، تو حضرت یوسف علیہ السلام شاہی سواری کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے ہیں. وہاں پر شان و شوکت کے ساتھ آپ کا استقبال ہوتا ہے. آپ اپنے والدین سے ملتے ہیں، اپنے دیگر خاندان کے افراد سے ملتے ہیں، اور جیسے ہی شہر میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو قرآن نے فرمایا کہ آپ نے انہیں کہا کہ آپ آگے چلیے اور شہر میں داخل ہوں، یہ شہر امن والا شہر ہے، اس میں ہم سکون کے ساتھ رہیں گے.
پھر جب دوسری ملاقات جو اسپیشل ملاقات تھی جو کہ محل کے اندر تھی، تو ترتیب آپ نے کچھ اس طرح دی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے والدین کو ایک طرف اور اپنے دیگر 11 بھائیوں کو ایک طرف کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس میں داخل ہوئے آپ کے پاس آنے کے لیے، تو رب العالمین کا حکم یہ تھا کہ حضرت یعقوب ان کی زوجہ اور دیگر بھائی آپ کے احترام میں جھک جائیں۔ اور یہ خواب آپ نے تقریباً کئی سال پہلے، جس کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں موجود ہے، کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک خواب یہ تھا کہ چاند اور دیگر ستارے، سورج وغیرہ مجھے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عرصے کے بعد نبی کے خواب کی تعبیر اس طرح کی کہ فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اور پہلی شریعت کے اندر سجدے کے مختلف احکامات تھے۔ ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، اور پچھلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت ہے۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ ہے، احترام کا سجدہ ہے۔ ہماری شریعت کے اندر احتراماً کھڑے ہونے کا حکم ہے کہ والدین آ جائیں تو بندہ کھڑا ہو جائے، کوئی محترم شخص آ جائے تو احتراماً کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ تو ان کی شریعت کے اندر پچھلی امتوں میں یہ بات تھی کہ تعظیماً کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سجدے کی کیفیت کی طرح جھک بھی جاتا تو انہیں کسی بھی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر، ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین متین کی تعلیم کے اندر نہ تو سجدہ تعظیمی ہے اور نہ ہی سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں نہیں تھی۔ عبادت کا سجدہ تو صرف وحدہ لا شریک ایک ہی رب کو، حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو آئے، ان کی شریعت میں سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا عبادتاً، اور احتراماً دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں جائز، ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ والوں کے دربار میں جا کر کسی اللہ والے کے مقدس مقبرے کے آگے سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق تھوڑی ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام کی تعلیمات پر تھوپ کر اللہ والوں کے دربار سے لوگوں کو دور کر دیں گے تو لوگ اپنے دلوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے پھر یا تو ڈانس پارٹیوں کا اہتمام کریں گے، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک نوجوان دوسرے راستے پر نکل جائیں گے۔ یہ وہ اللہ والوں کے دربار ہوتے ہیں جو سکون کا مرکز ہوتے ہیں، یہ وہ اللہ والوں کے دربار ہوتے ہیں جو انسان کو تسکین بخشتے ہیں، کیونکہ ان پیاروں نے اللہ کا ذکر دنیا میں اتنا کیا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اتنا محو کر دیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بچے بچے کی زبان پر جو ہے وہ ان کا نام جاری کر دیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا کہ جسے اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا؟ مجھے بھی یاد نہیں، مجھے بھی نہیں پتا۔ دادا تک بھی کچھ لوگ تو اپنے نام بھول جاتے ہیں، دادے کا بھی نام، پردادے کا نام، پھر اس سے اوپر والے دادے کا نام تو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو۔ لیکن آپ کو شہر کراچی کی عظیم درگاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پتہ ہے، آپ کو اپنے دادا کی قبر کا بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن آپ سے تقریباً کوئی 1200 سال قبل گئے ہوئے بزرگ اللہ کے پیارے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف لاہور میں ہے، ان کے مزار کا پتہ ہے آپ کو۔ تو یہی تو فرق ہے ایک عام مسلمان اور ایک وہ انسان کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ آج آپ جب کلفٹن کے پاس سے گزرتے ہیں اور مزار شریف کا وہ مقدس حصہ نظر آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل جھک جاتا ہے۔ اسی کو تو احترام کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کی پلکیں بجھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر میرے نبی کا فرمان ہے جس سے رب پیار کرتا ہے نا، جبریل کے ذریعے سے زمین کے کونے کونے میں اعلان کروا دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، مسلمانوں تم بھی پیار کرو۔ تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے، وہ اس اللہ کے محبوب بندے سے پیار شروع کر دیتا ہے۔ یہ احترام، یہ ادب، یہ تقدس، یہ محبت کا درس آپ کے اپنے بس میں نہیں ہے، بے اختیاری ہے۔
کہ آپ کا دل ان کی طرف جھک رہا ہے، آپ کا دل جھک رہا ہے، آپ اپنے والدین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل موجود ہے احادیث کی کتابوں میں، کہ جب سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو میرے محبوب اپنی شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ احتراماً کھڑا ہونا اور کسی کو ادباً عزت دینا، یہ تو ہمارے دین اسلام کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے، کہ فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بڑوں کا احترام اور ادب نہ کیا، لیس منا، اسے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے دیگر جو خاندان کے افراد ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو سجدے میں تعظیماً گئے ہیں، اس سے نہ تو عبادت مراد ہے اور نہ ہی عبادت کا سجدہ مراد ہے، بلکہ احترام مراد ہے، کہ جس طرح ہم بھی اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کسی معزز کے لیے احتراماً اسے اپنی جگہ دے دیتے ہیں، اور یہی حکم پچھلی امتوں میں اس طرح تھا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مسائل سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جاری درس قرآن پاک کی نشستوں میں الحمدللہ 13 پاروں کا درس مکمل ہونے کے قریب ہے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔